سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مولا علی نے کہا کہ کسی کا ایک رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کرے رمضان کے بعد، کہ ایک روزہ رمضان میں چھوٹ گیا تھا پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن وہ جو ایک روزہ رمضان کا چھٹا، جو ایک روزہ رمضان کا چھٹ گیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا، رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا ہے، رمضان کے اس ایک روزے کے مطابق اجر نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ بلا عذر روزہ چھٹ سکتا ہے؟ کئی حضرات کو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ان کی تراویح کی رکعت روز چھٹ جاتی ہیں، کئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے؟ لوگ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے اپنی نوکریوں سے فراغت حاصل کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے کاروبار کو سمیٹتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر مرمت کا کام ختم کرتے ہیں۔ رمضان تو بس پھر جب آ جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے۔ طے کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے، اس ایک مہینے میں جو کام ہوں گے اللہ کے لیے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کا عذر ہے کہ وقت نہیں ہمیں تراویحوں کے لیے مل پاتا۔ جو بندہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تو پھر اس کو زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس کا فائدہ کرتا ہوں، اس کو متقی بناتا ہوں۔ روزہ کس کے لیے؟ فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عبادتیں کس کے لیے؟ جو بندہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہ ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مار رہا ہے نا، یا جس اولاد کے لیے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں، ان کو وہ کر دوں، جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹافٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم ایک رات اس کو فالتو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں، ارے یہ تیری رضامندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لیے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہوں، اٹھ کے گئے ہو کسی مدرسے میں کسی مسجد میں، سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے قرآن پاک ختم کرا دو؟ سنا آپ نے کبھی؟ مجھے بتاؤ، اتنے مولوی ہیں، کوئی آیا تمہارے پاس؟ ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو، جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساعتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے۔ جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز نے ساتھ جانا ہے، روزے نے ساتھ جانا ہے، تلاوت نے ساتھ جانا ہے، صدقہ ساتھ میں جائے گا، زکوٰۃ ساتھ میں جائے گی، نیکی ساتھ میں جائے گی، بھلائی ساتھ میں جائے گی۔ اچھا جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا، اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں 24 گھنٹے ان کی رضامندی کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو، اپنے روزے کی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر، زکوٰۃ کی فکر ہو، اپنے صدقات کی فکر ہو۔ کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں، اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے۔
کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے. اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا. پتہ لگا کہ روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے فزیکلی انقلاب بھی، مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے. کسی کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں، تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ ڈائٹ اچھی، یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشقت کے اندر نہیں ڈالیں گے. اسی طرح روزہ ہے. روزہ صرف یہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائیداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے، بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم، آپ ذاتی طور پر روحانی طور پر تو شامل ہو گئے، جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے، روزہ اپنے کمال کو امام بہقی کی یہ حدیث ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا. یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ. اس حدیث سے یہ بات طے ہوگی کہ اکیلا روزہ صرف نماز پڑھنے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے، روزے دار کا غیرت مند ہونا ضروری ہے. روزہ دار کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو، اس پہ عذاب نازل کر دو. تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلاں بستی ہے، اس کو پلٹ دیا جائے، یعنی عذاب پہنچایا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو فرماتے اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں. اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے، اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے. یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں، لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں. کون؟ فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے، یہ حدیث کا لفظ ہے، فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں؟ مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں، لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں لفظ ہے کہ پلک آنکھ جیسے جھپکتی، بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر، گناہ کے اندر، برے خیال کے اندر، کسی کو تکلیف پہنچانے کے اندر، نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا لباس بڑا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے. یہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بڑی بانٹتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ
نہیں کیا. فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو, اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ, فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو. کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا؟ کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی؟ کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی؟ کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے؟ ان بدبختوں کو پلٹ دو. یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں. یہ جتنے بڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. کسی کو تصدیق کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں. کیا بات طے ہوئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے زندگی کے معیار کو برابر طے کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں. اسلام نے کہا کہ معاشرے کو, دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو, کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں, میں بہت بڑا محدث بن گیا ہوں, ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. شریعت میں ایسے کوئی جز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر نظر آتے ہیں 3 دن تک اللہ اللہ, اور پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان خندق میں کدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں, خندق اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب دین وہ ہے جو تمام امور کو برابر لے کے چلتا ہے. جو صرف دکھاوے کی دینداری کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ دیندار نہیں ہے.